मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले, सिंध के रेवेन्यू में 95% कंट्रीब्यूट करने वाले, कराची के हिमालयाई मसाइल हल हों। अब इस सिलसिले में रियासत पाकिस्तान में उसके अहम तरीन इदारों में चोटी की सतह पर फैसले किए जा रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ। अब कराची के फैसलों का हमें ऐलान करना है, कराची को सही राह पे डालना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल इसी सिलसिले में तारीखी दौरे कराची पे कराची तशरीफ़ लाएंगे और अपने साथ कराची के मसाइल के हल के लिए एक रियासती पैकेज लाएंगे जो कोई 800 अरब का बताता है, कोई 900 का और कोई 700 अरब का। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची का 2 रोज़ का बहुत अहम दौरा किया और इस सिलसिले में उन्होंने कराची के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से फ़ौज के विजन को शेयर किया और साथ ही कहा कि कराची पैकेज को फ़ौज की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बारहा कराची के हवाले से सिंध हुकूमत की जो नालायकियाँ हैं, सिंध की जो करप्शन है उसको उजागर करते रहे हैं और कराची के मसाइल के हवाले से इसको हल करने के लिए मुतादिद अहकामात, ऑर्डर्स और फैसले जारी कर चुके हैं। गोया कि पाकिस्तान की रियासत के तमाम सतूनों को इस वक्त शदीद तशवीश है कराची की सूरत हाल के हवाले से। कराची ने वोट दिया था पीटीआई को 2018 के इलेक्शन में और एक कसीर वोट से पीटीआई ने यहाँ पे 21 एमएनएस की, माफ कीजिएगा 21 एमपीएस की और 14 एमएनएस की सीट्स हासिल की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान पर शदीद दबाव है, उनकी पीटीआई पे शदीद दबाव है कि कराची के मसाइल को हल करें। वज़ीर आज़म का कहना यह है कि कराची का मसला उसी सूरत में हल होगा हतमी तौर पे जब यहाँ पे बाइख्तियार मकामी हुकूमत कायम होगी, बाइख्तियार मेयर होगा। और वज़ीर आज़म ने गैर मामूली कदम उठाए इस सिलसिले में जब वो वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के साथ उन्होंने पटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि पाबंद किया जाए हुकूमत सिंध को कि कराची में आइन की शिक 140A के तहत इख्तियारात का निचली सतह तक उनको मुंतकिल किया जाए और यही पाकिस्तान के रियासती इदारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान समझते हैं कि कराची के मसाइल का हल है। आपको लोगों ने वोट दिया है, आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आज जो अवाम का दुख है इसका हल क्या है? ये तो टिकिंग बॉम्ब है प्राइम मिनिस्टर साहब, ये इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये 2.5 करोड़ लोग जो है ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। पहले तो ये सोचो कि कराची में क्या कर सकता हूं मैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिंध की है, बजट तो उनके पास जाता है, पैसे तो सेंटर उठा के फेडरेशन जो है वो सूबे के हिस्से दे देती है। अनफॉर्चुनेटली जब तक आप 18th अमेंडमेंट में राइट्स देते हैं आप सूबे को और उनको जितनी भी राइट्स दे चुके हैं, सेंटर जब तक सूबा ना चाहे, मसलन मैं पंजाब में इंटरफेयर करता हूं केपी में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स है, लेकिन अगर सूबा इजाजत नहीं आपको देता, वो कहेंगे जी वो शोर मचा देते हैं कि आपके राइट्स ले रहे हैं, आपको इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन अवाम तो इंतजार कब तक करेगी प्राइम मिनिस्टर साहब? एक पब्लिक बस नहीं है सर इस शहर के अंदर, एक पब्लिक बस नहीं, आधा शहर पानी खरीद के पीता है, सड़कें नाम की चीज नहीं है। आप हेल्पलेस हैं ये फिलॉसफी से और न जाने कब इसका हल होगा। तकरीबन 2 साल तो आपकी हुकूमत को भी हो गए सर। इस तरह इस सिचुएशन में बैठ के जिधर के गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, जो भी हम कर सकते हैं वो अब हम करने वाले हैं। जब तक एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी बना के उसकी अपनी कलेक्शन होनी चाहिए पैसे की जो कराची के ऊपर खर्च हो। सो पहले तो वो मैं अदालत में गया हूँ और हमारा केस है और इंशाल्लाह हम लड़ रहे हैं उस लोकल। सब कुछ होना है तो इसके लिए बल्दियाती इलेक्शन कराने होंगे। बल्दियाती इलेक्शन का टाइम आ गया है। पाकिस्तान के चारों सूबों पर बल्दियाती इलेक्शन कराना आईनी और कानूनी तकाजा बन चुका है।
परसों चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने एक बार फिर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बल्दियाती इलेक्शन की राह में आईनी कानूनी पेचीदगियां दूर करने का हुक्म दिया। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी के मंजूरी के बगैर बल्दियाती इलेक्शन तो क्या हल्का बंदियों से भी इनकार कर दिया है। गोया के ये मकामी हुकूमत बने, ये ताकतवर मेयर बने, ये उसको तमाम इख्तियारात बने तो इसके लिए तो होगा बल्दियाती इलेक्शन, मगर हुकूमत सिंध कहती है कि यहाँ तो बल्दियाती इलेक्शन कराया ही नहीं जा सकता। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत कहती है कि उसने हल्का बंदियों पर काम कर लिया है, 50% मुकम्मल हो चुका है, लेकिन सिंध की जो कैफियत है और सिंध की जो मूड है और जो इस पूरे भयानक माहौल इस वक्त सिंध का बना हुआ है कराची के हवाले से, उस सिलसिले में बहुत ही काबिल जिक्र बात है जो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कल कही। बल्दियाती इलेक्शंस के लिए दो तीन स्टेप्स है। डीलिमिटेशन इसका पहला स्टेप है। डीलिमिटेशन आइन में लिखा है कि सेंसस जो लेटेस्ट है उसके तहत होगी। इस वक्त लेटेस्ट सेंसस नोटिफाइड जो है वो 1998 का है। अब 1998 के सेंसस पे तो मैं इंतखाबात नहीं कराना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कम से कम 2017 वाला सेंसस है वो नोटिफाई हो जाए, उसमें जो चेंजेस होनी उसमें हमें भी एतराजात है, काफी लोगों को एतराजात है, वो एतराजात दूर किए जाए और 2017 का सेंसस नोटिफाई हो। जब तक नोटिफाई नहीं होंगे डीलिमिटेशन 98 वाले सेंसस पे तो मैं नहीं करना चाहूंगा, ना आप करना चाहेंगे। तो ये स्टेप्स हैं, सीसीआई ने नोटिफाई करनी है सेंसस को। सेंसस जब नोटिफाई हो जाएगा फिर डीलिमिटेशन होनी है और एज सून एज पॉसिबल जब ये डीलिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसका भी एक प्रोसेस है, वोटर्स लिस्ट अपडेट हो जाएंगी, उसमें 120 दिन है, उसके बाद 120 दिन में इंतखाबात हम कराने के पाबंद हैं और कराएंगे, लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए। गोया के ये कहीं दूर दूर तक होने वाला नजर नहीं आता है और ये बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है क्योंकि सेंसस के नतीज जो हैं वो भी इंतहाई मुतनाज़ हैं। खास तौर पर कराची के हवाले से ये हो चुका है सबूत से, दस्तावेजात से, शवाहिद से कि कराची में जो मरदमशुमारी है वो गलत की गई है। तो आखिर इस मसले का हल क्या निकलेगा, ये पूछते हैं। कराची की बड़ी मौसर तर्जुमानी करते हैं पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हल एक ही है कि यहाँ पर एक मजबूत मकामी हुकूमत बन जाए, एक पावरफुल मेयर हो जाए। अपने आप जहाँ वो कर सकते हैं, पेशावर में तो उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, पेशावर को एक बड़ा शहर बना दिया है जैसे कि कोई कॉस्मोपॉलिटन सिटी होता है। पेशावर के वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अब हम ऑल पावरफुल मेयर बनाने वाले हैं जैसे दुनिया का हर उसमें होता है। लेकिन ये कराची में तो अब इलेक्शन भी दूर दूर कहीं नज़र नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बन नहीं रहा। आर्मी चीफ 2 दिन यहाँ पे रह के गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी बड़ी मैसिव ऑर्डर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ कटे हुए, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर कहता है कि जी इलेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शाह साहब को अभी आपने सुन लिया, तो ये किधर जा रहे हैं हम? कानूनी नो सरप्राइजेस। सिंध हुकूमत का जो एटीट्यूड है ये 12 सालों से ऐसे ही है, बल्कि इससे पहले से भी जब जब इनकी हुकूमत रही है वो ऐसे ही है। और इस तरह की ही तमाम इनके एटीट्यूड की वजह से यहाँ पर कई पार्टीज बनी और खून खराबा हुआ और एक ना खत्म होने वाला आग और खून का सिलसिला वो इन्हीं तासुब ज़्यादा जो इक़दामात रहे, जो एटीट्यूड रहे, उसकी वजह से सिंध ने बहुत सफ़र किया और पाकिस्तान ने बहुत सफर किया, कराची ने बहुत सफर किया ना। मैं एक चीज आपके तवज्जो से कहना चाहता हूं, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से बहुत ही मुअद्दबाना काम भाई, बहुत ही मुअद्दबाना कि वो अपने दिमाग से, जहन से ये बात निकाल दें कि उनके हाथ कट गए हैं 18वीं तरमीम के बाद, वो क्या करें। खुदा के वास्ते ये बात अपने दिमाग से निकालें और ये कराची मकबूजा कश्मीर नहीं है कि वो सिर्फ अखलाक की हिमायत कर सकते हैं और कोर्ट में जा सकते हैं। खुदा के वास्ते देखिए, वो 18वीं तरमीम हो गई ठीक है, लेकिन 18वीं तरमीम ये नहीं कह रही कि भाई कोई अगर सूबा डिक्टेटर बन जाए सारे इख्तियारात लेकर वफाक से 18वीं तरमीम के बाद, और वो नीचे अपने सूबे के लोगों को, अपने यूनियन काउंसिल को, अपनी सिटीज को, अपने टाउन्स को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को वो तबाह बर्बाद करे उन इख्तियारात के साथ, और आप सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम बने आप रहें और आप कहें कि मेरे पास इख्तियार नहीं। बिल्कुल नहीं। आर्मी चीफ साहब यहां पर अब आ चुके हैं, जज साहब सुप्रीम कोर्ट के यहां पर अपनी बात कर चुके
चुके हैं, मीडिया ऑलरेडी बोल रहा है, ये वजीर आजम पाकिस्तान, आर्मी चीफ साहब, जुडिशरी और मीडिया, ये चार जो पिलर्स हैं इस मुल्क के, वो सिंध के हुकूमत के साथ बैठकर कहें, बताएं अब कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, बिल्कुल मुदाखलत करें, खुदा के वास्ते मुदाखलत करें। क्यों करें मुदाखलत? कराची कोई आइसोलेशन, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है पाकिस्तान के लिए, ये अंडा देकर अपने पास नहीं रखती, पूरे पाकिस्तान ये सोने के अंडे को एंजॉय करता है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, कराची नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। काम तो मुदाखलत करके क्या करें, बताइए कि मुदाखलत करके क्या करें, क्या फॉर्मूला है? जी देखिए कानून भाई, सबसे पहले तो जो एक वजीर आजम के करने के काम है कि 5% ऑडिट कराएं कराची की सेंसस के ऊपर, ठीक है, ये उनके करने का काम है, जो कि आईनी तौर पर है, कराची की गिनती पूरी सही कर लें, नंबर 1। दूसरा काम ये करें कि 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात और वसाइल वजीर आला को मिले हैं सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर, वो सूबों के डिस्ट्रिक्ट को भी मिले, वो सूबों के शहरों तक भी पहुंचे, वो सूबों के यूनियन काउंसिल तक भी पहुंचे। वो पार्क हो गए, उनके पास से नीचे जाना चाहिए, पार्क बल्कि नहीं हो गए, उन्होंने वफाक से भी ले लिया, बल्कि जो खुद मुख्तारी नीचे पहले गई भी थी उन्होंने उसको भी वापस ले लिया उसके बाद 2013 में, तो उसको टिकल डाउन करवाएं, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, करवाएं। एनएफसी अवार्ड में जो पैसे मिलते हैं, बिल्कुल एनएफसी अवार्ड के पैसे ना दें अनलेस एंड अनटिल के सूबा जो जमा कराएगा उसके पास पीएफसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का एक अवार्ड का प्रोग्राम क्या है, पहले वो सूबों से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के प्रोग्राम लें और वहीं से डायरेक्ट द मोमेंट एनएफसी अवार्ड का इजरा हो रहा हो वहीं से सूबों के लिए डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा वहीं से हो जाए। उसके बाद कराची को एक 18 डिसेंट्रलाइज निजाम चल रहा था, बेहतर चल रहा था, कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। उस वक्त का चीफ जस्टिस कहता था कि काम देखना है तो जाकर कराची में देखो, आज का चीफ जस्टिस कहता है जान छोड़ो आज के मेयर को। वो निजाम 18 टाउन्स का निजाम और एक डिस्ट्रिक्ट, क्यों कह रहा हूं, कराची में मल्टीपल एथनिसिटीज मौजूद हैं, यहां पर एक डिवाइड है, यहां पर एक फॉल्ट लाइन है। आपने 2013 में इस गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको परमानेंट कर दिया, उस फॉल्ट लाइन को परमानेंट कर दिया है। 7-6 पहले टुकड़े कर दिए, फिर 7 टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि जी सिंध धरती को टुकड़े नहीं होने देंगे। भाई आपने सिंध धरती को टुकड़े करने की बुनियाद तो डाल दी है। कराची सिंध धरती का दिल है, इस दिल के आपने 6 टुकड़े कर दिए, अब 7वां टुकड़ा भी आपने कर दिया और एक दूसरे का आपस में कोई लिंक नहीं है। कामरान भाई, एक डिस्ट्रिक्ट का नाला एक जगह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, एक अगर साफ भी कर ले अगला डिस्ट्रिक्ट उसको साफ भी कर रहा है, पूरा शहर उबल रहा है। तो भाई कराची एक लिंच पेन के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट था, 18 नीचे डिसेंट्रलाइज्ड टाउन थे, उस चौथे नंबर पे उस टाउन, पांचवी मेरी तजवीज कि उस टाउन को 18 टाउन और एक डिस्ट्रिक्ट बहाल करें। फिर कराची का जो मास्टर प्लान है कामरान भाई, वो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर दे दिया उन्होंने 2013 में एक साइन करके। उस मास्टर प्लान को निकालकर बाहर करें, वो वॉच डॉग था, शहर के गलत कामों को रोकने के लिए वॉच डॉग था। और छठी बात, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि एज फार एज म्युनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न देयर हैज टू बी वन बॉस। ये तमाम जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उसकी जो, मैं लैंड ओनरशिप की बात नहीं कर रहा, जो उसकी म्युनिसिपल सर्विसेज है उसका एक सिलेक्टेड इलेक्टेड बॉस होना चाहिए और वो बॉस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम ये कराची का मेयर है। ये 6 काम कर लें आप, फिर आप पैकेजेस देंगे कराची को तो वो सूदमंद साबित हो सकती है बात। वरना मैं आपको बता रहा हूं, आप 8,000 अरब रुपए का भी पैकेज दें और यही वजीर आला साहब गार्बेज के भी इंचार्ज रहें और वाटर बोर्ड के गटर लाइनों के भी इंचार्ज रहें, इससे अच्छा ये कराची नहीं खड़ा हो सकेगा अपने पैरों पे। अगर यही लोग रहे तो आप 10,000 अरब रुपए का भी बजट दे देंगे। ये इस निजाम के तहत आप इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते और ये सारा पैसा मुल्क का, कौम का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद मुस्तफा कमाल हमारे साथ मौजूद थे। इन मसाइल का हल क्या है जिसकी भी हम तफसील से बात कर रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि केपी की हुकूमत ने एक रोशन मिसाल कायम की है। कई साल से वहाँ पे सूबाई फाइनेंस कमीशन भी काम कर रहा है। पेशावर शहर के हवाले से भी बहुत बेहतरीन, जैसे दुनिया के बड़े शहरों का निज़ाम होता है, तस्कील दिया गया है। केपी की इस रोशन मिसाल में बात करेंगे। वहाँ के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा हमारे साथ होंगे छोटे से वक्त के बाद। आजकल बहुत चर्चा है कराची के मसाइल के हवाले से, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के हवाले से और इस हवाले से कि 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, लेकिन उसका दारुल हुकूमत और वो शहर जो उसके ख़जाने में 95% जमा कराता है, उसका हाल दुनिया के बदतरीन शहरों में से है। और यही
وجہ ہے جس کی وجہ سے کراچی والے بے قابو ہو رہے ہیں. اب وفاق، ریاست، سپریم کورٹ سب مل کے کراچی کے آنسو پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر ایک مسئلہ جو اب بھی سب کے سامنے آتا ہے اور مسلسل اس کا ذکر رہتا ہے وہ یہ کہ کراچی کو اختیارات نہیں ملتے، کراچی کو وسائل نہیں ملتے. صوبہ سندھ کی حکومت وفاق سے تو تمام اختیارات حاصل کر لیتی ہے، وسائل حاصل کرتی ہے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے ایک ایک روپیہ وہاں سے حاصل کرتی ہے، مگر آئین کی ایک بہت امپورٹنٹ شق جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد سب سے بڑا مسئلہ حل طلب ہے وہ صوبائی فینانس کمیشن کی تشکیل کا ہے. صوبائی فینانس کمیشن کی تشکیل نہیں دی گئی ہے اور آئین کی شق 140 پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جو کہ صراحت سے کہتی ہے کہ ہر صوبہ سیاسی، انتظامی اور مالی ذمہ داریاں مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے کا پابند ہے. فارمولے کے تحت جیسے وفاق صوبوں میں فنڈز تقسیم کرتا ہے اسی طرح صوبائی سطح پر بھی اضلاع میں فنڈز تقسیم ہونے چاہیے اور صوبوں کی جانب سے نچلی سطح تک اختیار نہ دیے جانے پر یہ بہت اہم اس وقت قضیہ ہے جو سندھ کا ہے، جو کراچی کا ہے کہ پروونشل فینانس کمیشن نہیں تشکیل دیا گیا ہے. تشکیل تو نہیں دیا گیا ہے پنجاب میں بھی، لیکن یہ اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت اجاگر ہے اور یہ ایکسپیرینس چل رہا ہے KP میں جہاں پہ PTI کی حکومت ہے اور وزیر اعظم عمران خان جو اس کے بارے میں بہت زور دے کے بات کرتے رہے ہیں اس کی عملی شکل وہاں پہ نظر آتی ہے. وزیر اعظم کا اس سلسلے میں جو موقف ہے وہ یقیناً بہت ٹھوس ہے اور وہ موقف ہے کہ اگر اس پہ کراچی میں یا سندھ میں عمل ہو جائے تو پاکستان کے حالات بدل جائیں. ہمارا المیہ کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا، ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی صوبوں میں، لیکن صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو بیسکلی ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے گڈ گورننس کی، کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی. کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہیں. جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس، صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیے. جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو، وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا. بھرپور صوبائی فینانس کمیشن کام کر رہا ہے KP میں اور اس فینانس کمیشن کی سربراہی وہاں کے بہت ہی انٹرپرائزنگ برائٹ فینانس منسٹر ہیں تیمور سلیم جھگڑا کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے جو وہاں پر ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب اس کو ایک سٹیپ آگے جا کے پشاور کے لیے ایک میئر بنایا جا رہا ہے اور جو جس طرح کی تقسیم کراچی کو 7 ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، پشاور کو جیسے دنیا کے تمام بڑے شہر ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ ووٹ سے وہاں پہ میئر بھی منتخب کیا جائے گا. شاندار مثال قائم کر رہے ہیں جس کے بابت ہم بات کریں گے. جناب تیمور سلیم جھگڑا، وزیر خزانہ KP. بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب. جھگڑا صاحب پلیز پہلے تو تھوڑا سا یہ ہمیں ایکسپلین کیجئے یہ جو آپ کا پروونشل فینانس کمیشن ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے. بیسکلی along the lines جو آپ نے آلریڈی کہا اور اس کے جو ریزلٹس تھے میرے خیال میں وہ آپ کو الیکشن میں بھی نظر آئے. میں خود باہر سے آیا تھا اور خود کیمپین کرتے ہوئے مجھے لگا کہ جو لوکل گورنمنٹس اور لوکل گورنمنٹس کے تھرو جو فنڈز کی ڈسبرسمنٹ اور یوٹیلائزیشن تھی وہ PTI کی کامیابی میں کرٹیکل سکسیس فیکٹر تھا. اور دوسری چیز بلکہ ابھی ہم اس کو دوسرے فیز میں سٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اس میں چیلنجز تھے، جو اس کی سکسیسز تھی، جو اس کے پرابلمز تھے، اس کو مزید بہتر کیسے کریں جب انشاءاللہ شارٹلی دوبارہ الیکشنز ہوں گے. کی فیچرز یہ ہے اوور آل کوئی 60% صوبائی بجٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ 4 یعنی کہ ڈسٹرکٹ کے اکاؤنٹس میں جاتا اور اس کو ڈسٹرکٹس استعمال کرتے. جیسے آپ نے کہا اپ ٹو 30% آف دا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ میں جاتا ہے جو کہ پہلے ڈسٹرکٹ، تحصیل اور ولیج کاؤنسلز میں تقسیم ہوتا تھا اور نئے سسٹم کے تحت تحصیل اور ولیج کاؤنسلز کے تحت جو ہے وہ تقسیم ہوگا. اور سب سے ضروری اس کے کچھ نمبرز میں نے دیکھے جو صرف پچھلے 3 سال میں جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈز لگے، حالانکہ اگینسٹ دا بجٹڈ اماؤنٹ وہ صرف ان کو کوئی 60% مل سکے، لیکن وہ پورے پنجاب کے 2013 سے 18 کے آپ سارے رورل یونین کاؤنسلز لے لیں، ان کو 5 سال میں جتنے فنڈز ملے تھے یا جو جنرل مشرف کے ٹائم سے جو 11 سال لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چلا تھا، 3 سال میں اس سے زیادہ فنڈز KP میں ڈسٹرکٹ کے نمائندوں، تحصیل کے نمائندوں اور سب سے ضروری ولیج کاؤنسل کے نمائندوں کے تھرو لگے.
تو جھگڑا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ماشاءاللہ اب آپ کا کئی سالوں کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، دوسرے صوبے تو اس کا آغاز بھی نہیں کر پائے ہیں، خاص طور پر سندھ میں بہت ہی بری صورتحال ہے. لیسنس اب آپ نے کیا لرن کیے ہیں جس کو کہ اب آپ جب اس کو دوبارہ یہ لانچ ہو رہا ہے، دوبارہ ماشاءاللہ یہ اس کو آپ ریڈو کر رہے ہیں ایک طرح سے، تو کیا پرانے لیسنس کیا ہیں جو کہ اب آپ اس میں امپارٹ کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ صرف ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں، لیکن جو کرنٹ بجٹ بھی ہے ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، کہ وہ کسی طریقے سے اس کی ڈیسیجن میکنگ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، اس کی اوورسائٹ ہو، کیونکہ ہمارے پاس بہت سی فیسلٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم فیسلٹیز تو بنا لیتے ہیں لیکن ان کا خیال جو ہے اس طریقے سے نہیں لگتا، اور وہ صرف ڈیولپمنٹ فنڈز پہ نہیں لیکن آپریشنل فنڈز پہ لگتا ہے. اس پہ ہیلتھ پہ ہم بہت بڑا پروگرام جو ہے ڈیولوشن کا شروع کرنے لگے. دوسرا لیسن جو ہے وہ اوورسائٹ اسٹرینگتھن کرنے کا ہے فنڈز پہ، لیکن اوورسائٹ اسٹرینگتھن کرتے ہوئے سپیڈ آف پروسیسنگ کو زیادہ ریڈ ٹیپ میں مبتلا نہ کرنا. اور تیسرا جو اس میں لیسن جو نئے لوکل گورنمنٹ کے نظام میں ہوگا وہ شاید جو صرف خیبر پختونخوا کے نہیں لیکن سارے پاکستان کے سب سے بڑے شہروں کے لیے ایک وہ ہے، جو ہم نے دیکھا کہ ہم وہ ماڈل جو کراچی میں ایک شہر کو 7 اضلاع میں تقسیم گیا، ہم بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا شہر ہے پشاور، اس کی جو ہے اربن ایریا کی، ہم پہلے جو ہے ہماری پشاور 4 ٹاؤنز میں تقسیم تھا، ابھی اربن پشاور کا صرف ایک میئر ہوگا، حالانکہ وہ سب سے بڑا ایک الیکشن ہوگا پورے صوبے میں. لیکن وہ ہمارے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ اربن ایریا کو، اور ہم صرف پشاور کو نہیں لیکن سارے جو ہمارے شہر ہیں ان کے لیے ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر 1 مین 1 ووٹ سے لائیں گے، کیونکہ یہ ایک گلوبلی پروون فینومینا ہے زبردست کہ شہر جو ہے شہر چلتے ہیں جب وہاں ایک میئرل سسٹم آتا ہے، جب وہاں پہ فنڈز آتے ہیں، شہروں کی اکانومی چاہے وہ پشاور ہو چاہے وہ کراچی ہو تبھی چل سکے گی جب ہم شہروں کو ریونیو بھی جنریٹ کرنے دیں اور اپنا خیال خود بھی رکھنے دیں. بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا کے پی کے وزیر خزانہ، بہت ہی انٹرپرائزنگ وزیر خزانہ ہے کے پی کے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. کراچی کو شدت سے انتظار ہے وزیر اعظم عمران خان کا، جو ہماری اطلاعات کے مطابق آج رات گئے تک اس تاریخی پیکج کو آخری شکل دے رہے ہیں، جس کے ساتھ وہ اس تاریخی پیکج کے ساتھ کل سپہر کراچی پہنچیں گے. یہ اس پس منظر میں ہو رہا ہے جس میں سندھ کے دارالحکومت میں جو کیفیت رہی ہے بارش کے دوران، اور اس دوران جو تباہی بچی ہے، اور پھر یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ پچھلے 12 سال سے حکومت کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے دارالحکومت میں، اندرون سندھ میں جس انداز سے ترقیات کے کام کیے ہیں، جس انداز سے سرکاری رقوم خرچ کی ہیں، اس میں کثیر انداز میں کرپشن کے الزامات ہیں. یہی وجہ ہے کہ نیب میں 20 اس وقت ریفرنسز فائل ہیں حکومت کے وزراء کے خلاف، سندھ کی ٹاپ بیوروکریسی کے خلاف. اور اسی پس منظر میں اگر وزیر اعظم ایک بہت ہی ہیفٹی پیکج لے کے کراچی آتے ہیں تو انہیں یقینی بنانا ہوگا کہ یہ پیکج جو کراچی کے لیے وہ لے کر آ رہے ہیں اسے کرپشن سے پاک رکھنا ضروری ہوگا، اور کسی بھی صورت میں اسے اس نظام کے تحت نہیں دیا جا سکتا جو کہ پچھلے 12 سال سے جس کی وجہ سے بے مہار کرپشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. بارش نے حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں، کراچی کے فلائی اوورز، انڈر پاسز، روڈز، انفراسٹرکچر کے ڈھول کا پول پہلے ہی کھول دیا ہے. سندھ حکومت کی اپنی سرکاری رپورٹ میں اب آج ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس انداز کی یہاں پہ کرپشن ہوتی ہے. حکومت سندھ کی اپنی رپورٹ نے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے 1002 منصوبوں میں سے 495 کو انتہائی غیر معیاری، سطحی اور غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے.
آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حکومت سندھ کی اپنی ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہوتی ہے، اس کی یہ رپورٹ ہے۔ ان ناقص منصوبوں کی لاگت 240 ارب روپے سے زیادہ ہے، یعنی کہ ان منصوبوں پہ 240 ارب روپے لگ چکے ہیں جو کہ ناقص ہیں، جو صرف سطحی ہیں۔ گویا من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے گئے، ٹھیکوں کی منظوری میں خوب پیسہ چلا، قومی خزانے کی لوٹ مار ہوئی اور منصوبوں کی انجینئرنگ، جانچ پڑتال اور نگرانی میں ملی بھگت سے کام لیا گیا۔ یعنی کہ یہ وہ صورتحال ہے جو ہر لحاظ سے آگے چل کے نیب کا اس پہ کیس بن سکتے ہیں، اس پہ تحقیقات شروع ہو سکتی ہے، مگر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس رپورٹ کا سامنے آنا اس وقت جب وزیر اعظم ایک بڑے ہیفٹی پیکج کے ساتھ کراچی آ رہے ہیں، یعنی کہ اس پوری کیفیت میں بلاول بھٹو زرداری کی جو سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی جو حالیہ چیخ و پکار ہے، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے لیے کا ان کا یہ دعویٰ کہ 800 پروجیکٹ وہ کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، وہ شیخیاں جو گارنا ہے وہ بے معنی ہو چکا ہے، کیونکہ پورے سندھ سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں خود حکومتی رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ 1/3 منصوبے جو ہیں وہ انتہائی ناقص بنے ہیں اور وہ صرف سطحی منصوبے ہیں، لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا یہ اصرار ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وفاقی حکومت سندھ کی کیپٹل کے لیے تاریخی پیکج لے کر آ رہے ہیں، اور اگر وہ چیف منسٹر صاحب کا اور حکومت سندھ کا جو منصوبہ ہے کہ 800 بلین روپیز کراچی پہ خرچ ہوگا، وفاقی حکومت ہمیں میچ کرتے ہیں یا ڈبل کرتے ہیں، اب ذرا سوچیں کیا انقلاب ہم لے آ سکتے ہیں؟ یہ بیان کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے، سندھ کا عوام کا پیسہ ہے۔ سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے، ان کا وفاق چلتا ہے۔ کراچی کے لیے 10 ارب ڈالر کی بات کی ہے ورلڈ بینک نے کہ آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے۔ خود فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پریزنٹیشن میں مجھے کہا کہ 3000 ارب کی ضرورت ہے۔ اس وقت کراچی میں 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں ڈفرنٹ سٹیجز، کچھ ایگزیکیوشن میں، کچھ فائنینسنگ سٹیج پہ ہیں، جو 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو میچ کرے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ کام کرے اور یہی کمٹمنٹ دکھائے۔ جی، جو تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اگر ان معاملات پہ حکومت سندھ نوٹس نہیں لیتی جس میں کہ حکومت سندھ کے حکام کو نیب میں انویسٹیگیشنز، ریفرنسز اور انکوائریز کا سامنا ہے، ایسے معاملات جس میں انہوں نے اربوں روپے کی پلی بارگین کی ہے، اربوں روپے والنٹری ریٹرنز میں نیب کو واپس کیے ہیں، مگر اب یہ تو حکومتی رپورٹ ہے، اس کا بلاول بھٹو مراد علی شاہ پر لازم ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، گھٹیا اور ناقص تعمیرات کے کرتے دھرتوں کو گرفت میں لائیں، ٹھیکے دینے والوں کو پکڑیں، ٹھیکیداروں کو پکڑیں۔ اس پس منظر میں ہم وزیر اعظم عمران خان کی بھی توجہ دلانا چاہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کراچی کے ترقیاتی منصوبے کرپشن سے پاک ہوں گے، تبھی دیر پا اور مستحکم ہو سکتے ہیں۔ سندھ کے ناقص منصوبوں پر سرکاری گواہی سننے سے پہلے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی رپورٹ دیکھیے، حکومتی رپورٹ، خود حکومت سندھ کی رپورٹ، سندھ میں حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے۔ سندھ کے محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات کی مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق سالانہ صوبائی ترقیاتی پروگرام کے تحت سندھ کے مختلف اضلاع میں 240 ارب روپے کی لاگت سے بننے والے 495 منصوبوں کی تعمیرات غیر معیاری، غیر تسلی بخش اور سطحی ہے۔ محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات نے صوبائی اے ڈی بی کے تحت چلنے والے 1002 منصوبوں کی تعمیرات کا معائنہ کیا، جن میں صرف 507 یعنی آدھے منصوبوں کی تعمیرات کو تسلی بخش پایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت کے 88 منصوبوں میں سے 65% منصوبوں کی حالت خراب پائی گئی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کے 70% منصوبے غیر معیاری نکلے۔ محکمہ بہبود آبادی کے 100% منصوبے غیر اطمینان بخش ریکارڈ ہوئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے 40%، محکمہ بلدیات کے 36% اور محکمہ پاشی کے 51% منصوبے ناقص غیر معیاری قرار پائے ہیں۔ اسی طرح محکمہ صنعت کے 88% منصوبوں اور محکمہ ورکس اینڈ 40% منصوبوں کی تعمیرات کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کراچی کو پانی کی فراہمی کے ادھورے منصوبے K4 میں 25 ارب روپے کی تعمیرات کو غیر معیاری بتایا گیا ہے۔ کراچی کو پانی کی فراہمی کا 1.5 ارب لاگت والا دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کی بحالی کا منصوبہ سطحی شمار کیا گیا ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں مستحق افراد کے لیے 50,000 پلاٹس پر 9 ارب روپے لاگت سے بے نظیر بھٹو ٹاؤن شپ کو غیر معیاری قرار دیا ہے۔
1 अरब रुपए लागत का नवाब शाह सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के मेयार का भांडा भी सरकारी रिपोर्ट ने फोड़ दिया है। लाड़काना के लिए पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में तीसरी बार तामीर होने वाले 1.5 अरब रुपए लागत वाला ड्रेनेज सिस्टम, 7 अरब रुपए लागत से RO प्लांट्स के 3 मंसूबों, 3 अरब रुपए के सोलर स्ट्रीट लाइट फेज 3 मंसूबा और तकरीबन 8 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ अजला में स्कूलों के मंसूबों को भी गैर मेयारी करार दिया गया है। 13 अरब रुपए लागत से जुल्फ़िकार आबाद सिटी प्रोजेक्ट और जिला हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की अपग्रेडेशन के 3.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को भी रिपोर्ट में गैर तसल्ली बख्श और मेयार से गिरा हुआ शुमार किया है। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि हालिया महीनों में और पिछले 1-2 साल में जो कराची में तरक्याती काम हुए, मिसाल के तौर पर शहीद मिल्लत रोड, मलीड हॉल्ट, यूनिवर्सिटी रोड, ये सब इस वक्त टूटी हुई सड़कें और तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। आज हमारे नुमाइंदे शहरियार जंजुआ ने जेल चौरंगी, 3 हट्टी, लियाकताबाद, फेडरल एरिया, हैदरी और कराची के दीगर इलाकों की जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन है वो आपके सामने रख रहे हैं। और ये वो मामलात हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अरबों रुपयों की लागत से बने हैं और जो एक बारिश का बोझ भी नहीं सहार सके। लियाकताबाद 10 नंबर पर मैं अभी मौजूद हूँ और ये शाहराह साइट इंडस्ट्रियल एरिया को यूनिवर्सिटी रोड और शाहराह फैसल से मिलाती है। बहुत अहम शाहराह है ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। इस शाहराह पर रोज़ाना हज़ारों लाखों लोग इंडस्ट्रियल एरिया का रुख करते हैं। यहाँ पर इस शाहराह से होते हुए अपने कामों पर जाते हैं। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक इस शाहराह पर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके हालात जहाँ तक आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमें बताया गया है कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया तक ये रोड बिल्कुल इसी तरीके से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे पड़ चुके हैं, बारिश का पानी अभी तक यहाँ पर मौजूद है। जो लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ से रोज़ाना सफ़र कर रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क लियाकताबाद मार्केट से 3 हट्टी की तरफ जा रही है। इस सड़क पर बारिश का पानी अभी तक मौजूद है जो कि अब सीवरेज के पानी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं जिसकी वजह से आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि ट्रैफिक की लाइनें लग गई हैं। शाहराह दस्तगीर को वाटर पंप से मिलाती है। दोनों अतराफ से ये शाहराह कमर्शियल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। हार्ट डिजीज़ का हॉस्पिटल भी यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि दोनों अतराफ से इस शाहराह पर बारिश का पानी अभी तक मौजूद है। सड़क पर बहुत ज़्यादा गड्ढे भी पड़ चुके हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासिर रहती है। यहाँ पर हैदरी मार्केट के बिल्कुल सामने मैं अभी मौजूद हूँ। मेरे पीछे यहाँ पे सखी हसन की चौरंगी है और सामने 5 स्टार की। इस रोड के हाल आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इस रोड पर बारिशों की वजह से ना सिर्फ शदीद गड्ढे पड़ चुके हैं, कीचड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। लोगों को जो गाड़ियों में गुजर रहे हैं, बाइक्स पे गुजर रहे हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप कुछ लोगों को मैंने देखा कि जो कि बाइक से भी फिसले भी हैं और दोनों तरफ के अतराफ की जो सड़क है वो बिल्कुल यही मंजर पेश कर रही है। उस तरफ भी सड़कें जो है वो बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं। ट्रैफिक की रवानी इंतहाई मुतासिर है दोनों अतराफ पर। केडीए चौरंगी पर मैं अभी मौजूद हूँ। इस चौरंगी पर चारों अतराफ में ऐसे ही पानी और कीचड़ अभी भी मौजूद है। इस पूरे इलाके में रिहायशी हो या कमर्शियल इलाके हों, वहाँ पर हालिया बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा पानी अभी भी मौजूद है। सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गाड़ियां लोगों की यहाँ पर हालिया बारिशों में डूबी थीं। हालिया बारिशों ने कराची की चंद शाहराहों को छोड़कर तमाम ही सड़कों को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया है। मैं अभी मौजूद हूँ सेंट्रल जेल से जो सड़क PIP और 3 हट्टी की तरफ जाती है उस पर। आप इस सड़क को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। अभी जब बारिश होगी तो इन सड़कों पर जो ये गड्ढे हैं ये मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। यहाँ पे कीचड़ जम जाएगा और इसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर होती है और यहाँ पर ट्रैफिक का रश भी बहुत बढ़ जाता है। ये वो सूरत हाल है और जैसे कि हमने आपको बताया कि 495 मंसूबे हैं, 240 अरब रुपए से बने हैं। इनकी कसीर तादाद अंदरून सिंध की है और जब हम कराची की बात करते हैं इस प्रोग्राम में हम दर्जनों बार आपको अंदरून सिंध की कैफियत भी बता चुके हैं कि वहाँ पे पिछले 12 साल के दौरान तबाही और करप्शन के बाज़ार किस तरह से गर्म किए गए हैं। जो बदतरीन सूरत हाल इस वक्त अंदरून सिंध की है शायद कराची की उससे भी बेहतर है। लेकिन इस पूरे माहौल में हालिया बारिशों के दौरान भी अंदरून सिंध बड़ा नुकसान हुआ है और इस दौरान फोकस ज़्यादा कराची रहा है। लेकिन अब वज़ीर आज़म की से नामद और इस हवाले से जो अब इस वक्त जो पूरा पस मंज़र है
اور سندھ کی پوری سچویشن کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وفاقی کابینہ کے رکن ہیں اور جی ڈی اے کی سینئر ممبر لیڈر بھی ہیں، محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ منور سیاستدان ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، آج کل وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے سامنے یہ سندھ حکومت کی اپنی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو تقریباً 495 منصوبے ایسے ہیں، اور یہ انٹرنل سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، 250 ارب سے یہ بنے تھے، یہ غیر تسلی بخش ہیں، یہ غیر معیاری ہیں، بلکہ یہ سپرفیشل ہے، ان میں کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کا ایکسپیرینس کیا بتاتا ہے؟ شکریہ کامران خان صاحب، میں اس پہ ایک شعر بولنا چاہوں گی کہ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا لیتی ہے۔ آپ کی اس رپورٹ کے بعد یہ نظر آیا کہ کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی ادارہ، اور خاص طور پہ اندرون سندھ کہ جو پورا ملک اور ملت کھا لی گئی ہے، نہایت افسوس کے ساتھ جس تکلیف کو، جس مزری کو میں وہاں دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کو نہ غریب کی بدوا کا اثر ہے، اور بلکہ جس طرح ان سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پہ ابھی جو بدین میں صورتحال ہوئی، جو ایل بی او ڈی کی صورتحال تھی، کیونکہ پرسنلی میرا وہاں پہ خود بیٹے وہاں موجود تھے جو کہ ایم پی ہے سندھ اسمبلی میں، اور وہ بریچ جو کہ 2011 میں بھی یہی ہوا تھا کہ ایل بی او ڈی کی بریچ سے پورا بدین ڈوبا تھا، اور آج بھی ہم وقت سے پہلے چیختے رہے، چلاتے رہے، انہیں بار بار بتاتے رہے کہ خدارا اس ایل بی او ڈی کے بینکس مضبوط کیجئے، اور اس کی جو ڈی سلٹنگ کرنی ہے، جو کلیننگ کرنی ہے وہ کر لیجئے۔ لوگ بار بار ڈوبتے ہیں۔ وہ وہاں پہ ان کے منسٹر آئے ہیں، منسٹر نے وہاں پہ انسٹرکشنز دی ہیں، اور وہاں ڈی جی ڈرینیج کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ میں امیر منور ٹالپور صاحب کی ڈسٹرکٹ ہے، اور بدین کو ڈوب جانے دیجئے، لیکن ان کے ایگریکلچر لینڈز اور ان کی جتنی زمینیں ہیں ان سب کا پانی ادھر آ جائے۔ وہ شگاف کوئی 10-12 فٹ کا تھا، لیکن وہ 200 فٹ ہو گیا۔ آخر میں مجبوری میں جس طرح آرمی اور نیوی اور سب کو ہمیں اطلاع دینی تھی، اور وہ آئے ہیں اور 5 دن کے بعد وہ بریچ بند کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آپ نے ایک اسپیسیفک ایگزامپل دے دی بدین کی، اور یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پرسوں کا واقعہ ہے کہ جو سندھ کے اریگیشن منسٹر ہیں ان کے خلاف بڑا ریڈ ہوا ہے ان کے گھر پہ، اور بہت ہی جو ماحول ہم نے ان کے گھر کا پورا دیکھا ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا کیس ہے۔ تو یہ جو آپ نے ایک بریچ کی بات کی ہے جو ڈیسلٹنگ نہیں ہوئی ہے، یہ تو اکراس دا سندھ ہوگا نا پورا، اور یہ جو معاملات خرابی ہے، آپ نے اسپیسیفک ایگزامپل بدین کی دی، لیکن ہم کیا کوئی وجہ ہے سمجھنے کی کہ دوسری جگہ اتنے برے حالات نہیں ہیں اکراس انٹیریئر سندھ؟ جی میں تو کہہ رہی ہوں پورے سندھ میں ہے، وہ آپ کی رپورٹ جو آئی، لیکن اس وقت بدین کا یہ حال ہے کہ ہر کینال، یہ تو ایل بی او ڈی تو میجر تھی، ہر کینال اور ہر ڈرینیج پہ بریچ پڑے ہیں، ڈرینز پہ، اور وہ سب کے سب جو ہے کہ وہ شہروں اور گاؤں میں آ رہا ہے۔ اتنی درد میں آپ کو اگر سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں گے کہ کس طرح بچے اور عورتیں جن کے چھوٹے چھوٹے اثاثے ان کے گھر، وہ باہر بیٹھی ہیں اور اللہ کے انتظار میں اور دعائیں مانگ رہی ہیں، ان کو بدوائیں دے رہی ہیں۔ میں آپ کو جو آپ نے یہ بڑی ایک آئی اوپننگ کی بات کی کہ ان کی اپنی مانیٹرنگ کمیٹی نے جو انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ 495 پروجیکٹس پورے سندھ میں، اس میں زیادہ آپ کے کلین ڈرنکنگ واٹر اور ڈرینیج کے ہیں، لیکن ادارہ انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، چاہے اسکول اٹھا لیں اور چاہے آپ ہیلتھ کے اٹھا لیں، ہاسپٹلز اٹھا لیں، رستوں کی جو حالت آپ نے بتائی ہے،
اور میں بتاؤں آپ کو کہ رورل سندھ کے لیے یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور میں ان کو درخواست کرتی ہوں کہ ایسے پروجیکٹ جہاں ان کو سب سے زیادہ پیسہ کھانا ہوتا ہے وہاں بے نظیر بھٹو کا نام ڈال دیتے ہیں اور ذوالفقار آباد کے نام رکھ دیتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ کم از کم جن شہیدوں کے نام سے آپ ووٹ لیتے ہیں اور انہی کے نام سے اتنے بڑے کرپشن کے پروجیکٹس بناتے ہیں۔ بے نظیر آباد ٹاؤن شپ جس کے ابھی آپ کی رپورٹ نے یہ دکھایا، اور ذوالفقار آباد کا آپ نے ابھی بتایا، تو ان کو جو غلط کام کرنا ہوتا ہے یہ ان کے ناموں کو استعمال کرتے ہیں، پھر ووٹ لینے بھی انہی کے ناموں سے جاتے ہیں۔ لیکن اب اگر آپ ان سے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے تو کہیں گے صرف ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا 12 سال کی مسلسل حکومت، یہ تو ابھی آپ نے 1 سال کا بتایا ہے، صرف 1 سال کی، اگر ان کی 1 سال کی اے ڈی پی اٹھا کے دیکھیے، اور اس اے ڈی پی میں کوئی 40 ارب کے قریب کوئی ان کے پروجیکٹس تھے کلین ڈرنکنگ اینڈ سینیٹیشن کے حوالے سے، ذرا ان سب کی حالت دیکھیے۔ اتنا بڑا کراچی لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ تو بدین کی بات کر رہی ہیں، ہمارے پاس تو بہت ہی ڈیٹیل رپورٹس ہم دکھا چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں لاڑکانہ کے بارے میں، نواب شاہ کے بارے میں، یعنی کہ وہ جگہیں ہیں جو کہ بالکل ہوم ٹاؤن ہیں بلاول صاحب کے اور آصف زرداری صاحب کے اور فریال صاحبہ کے، وہاں پہ جو تباہی ہے تو وہ آپ صرف بدین کی بات کر رہی ہیں اور دوسرے ایڈجوائننگ ایریاز کی بات کر رہی ہیں۔ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ اس کی مثالیں ہر چپے چپے پہ موجود ہیں۔ جی میں کامران خان صاحب، میں تو پورے سندھ کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ وہ 495 پروجیکٹس ابھی آپ کی رپورٹ میں بتائے گئے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہی ہوں، اور یہ جو ذوالفقار آباد اور یہ بدین میں نہیں ہے، یہ بے نظیر آباد کے جو بے نظیر آباد ٹاؤن شپ یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے نواب شاہ کا نام تو بدل دیا، بے نظیر کے نام پہ رکھ دیا، لیکن اگر آپ جا کے دیکھیے کہ وہاں پہ، اور یہی جو آپ نے ابھی پروجیکٹ دکھائیں کہ بے نظیر آباد کے جو پروجیکٹس ہیں جس میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے، تو خدا را کہ پورے سندھ کا حال انہوں نے یہی کیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ سلطان کی بھوک جو ہے وہ پورا ملک اور ملت کھا لیتی ہے، اور وہی نظر آ رہا ہے۔ یہ تو 1 سال کی رپورٹ ہے، اسی طرح مسلسل 12 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور یہی ایک ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے اور میرے خاندان نے یہ پارٹی چھوڑی تھی۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ پلیز اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر یہ سب باتیں مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ کیا آج بھی دنیا کی آنکھوں میں آپ دھول ڈال رہے، اور آپ بار بار یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہوں گے، پرائم منسٹر آئیں گے اور ہماری جتنی میچ کریں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ تو صرف 12 سال کی نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی میچ نہیں کر سکتا ہے، اور آپ کو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ چیز آئی تو اس سے برا حال ہوگا۔ آج آپ نے کراچی جیسے شہر کو جہاں پہنچا دیا ہے، نہایت افسوس اور تکلیف کے ساتھ، کہ پورا کراچی ایک گٹر بنا ہوا ہے، ایک ہر شخص جس مزری میں ہے، کوئی پوش ایریا سے لے کے آپ اگر ادھر چلے جائیے، بڑی سے بڑی سڑک کی حالت دیکھ لیجئے، ہر سڑک نے جس طرح وہ ٹوٹی ہوئی ہے، ان کے سارے میگا پروجیکٹس کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے، سندھ کی لیڈنگ پولیٹیشین، سابق اسپیکر رہی ہیں قومی اسمبلی کی اور آج وفاقی کابینہ کی رکن بھی ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا ایف اے ٹی ایف سے نکلنا، اس کی گرے لسٹ سے نکلنا، وائٹ لسٹ میں آنا، پاکستان کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہماری ریاست کی ضرورت ہے۔ قانون سازی ہو گئی ہے، قانون باقی ہے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے حکومتی اور اپوزیشن کی رسا کشی اس میں جاری ہے، اور اگر یہ تسلی نہیں کرائی ہم نے ایف اے ٹی ایف کی تو ہمارے لیے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ موقع بھی نکل جائے گا کہ ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں۔ اس پورے موضوع پر بات کریں کی سلسلے میں جو انڈسٹریز حماد اظہر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ہمارے ملک کی پاکستان کی یہ اولین ضرورت ہے اور حکومت کی بھی یہ اس وقت پہلی ترجیح ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکالا جائے، جس میں وہ فروری 2018 میں جب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی شامل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے دوسرے کلیدی مسائل کے حوالے سے پاکستان کا گرے لسٹ میں جانا انتہائی ایک مشکل اور ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ اب اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر وائٹ لسٹ میں آ جائے۔ اس ضمن میں پچھلے مہینے ہم نے پارلیمنٹ میں بھرپور کارروائی بھی دیکھی تھی۔ حکومت نے اپوزیشن کی مدد سے تمام قوانین منظور کرا لیے تھے ماں سوائے اینٹی منی لانڈرنگ بل کے، جسے اپوزیشن نے سینٹ سے پاس نہیں ہونے دیا۔ اپوزیشن اور حکومتی رساکشی اس معاملے میں لگی ہوئی ہے اور قومی مفاد داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر FATF کی شرائط پوری نہ ہوئی تو اگلے ماہ 18 سے 23 اکتوبر تک پیرس اجلاس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جا سکتا ہے بلکہ یہ بھی ناممکنات میں شامل نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بلیک لسٹ کر دیا جائے، جس سے یقیناً پاکستان کی معیشت پر ہولناک اثرات ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس اہم ترین معاملے پر حکومت اور اپوزیشن دونوں نے ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ذاتی مفادات کو قومی مفاد پر ترجیح دے رہی ہے، کرپشن بچانے کی کوشش کر رہی ہے، بلیک میل کرنے کے لیے FATF کی قانون سازی رکی گئی ہے، اور بھارت کی بھی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے، اور یقیناً یہ پاکستان پر اس سلسلے میں بڑا دباؤ ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت FATF کی آڑ میں خوفناک قانون پاس کرانا چاہتی ہے، اس میں ایسی شقیں رکھنی چاہتی ہے جو FATF کی ریکوائرمنٹس بھی نہیں ہیں۔ خاص طور پہ اپوزیشن نے منی لانڈرنگ سے متعلق جرائم کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکالنے کا مطالبہ کیا، جس کا جواب وزیر قانون جناب فروغ نصیب نے دیا۔ نیب کو پروسیکیوشن کے لیے کیا دیا گیا؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نیب کے قوانین جو ہے وہ نیب استعمال کرے، وہ اس کے اختیارات نیب کے پاس رہنے چاہیے، لیکن اگر آپ اینٹی منی لانڈرنگ لے کر آئے ہیں تو ان قوانین کو جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ FIA ہے، دوسرے محکمے جو ہیں وہ اس کو ڈیل کریں۔ دیکھیے منی لانڈرنگ کا جو offense ہے یہ نیب میں شیڈولڈ offense ہے۔ PTI کی گورنمنٹ آنے سے پہلے نیب کے اندر منی لانڈرنگ جو تھا ایک شیڈولڈ offense تھا۔ یہ اس وقت 2010 میں ہمارے دوست پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف صاحب کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو یہ اس وقت سے ایسے ہی ہے۔ نیب میں جو ہے ملزم کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس نے جرم نہیں کیا۔ اگر آپ عاملہ کے بیچ میں جہاں پہ انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہاں پہ نیب ڈالیں گے تو برڈن آف پروف جو نیب کا ہے وہ برڈن آف پروف سارے کا سارا وہی ہو جائے گا عاملہ کے لیے جو نیب کا ہے۔ جو برڈن آف پروف کا پروویژن نیب لا میں ہے وہ یہاں نہیں آتا۔ یہ آپ کا جو لیگل تھیوری ہے وہ ود ڈیو ریسپیکٹ درست نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا یہ ریزن ہے نیب کو یہاں سے ہٹانے کا تو وہ بنیادی طور پہ ریزن درست نہیں ہے، کیونکہ برڈن آف پروف عاملہ کا الگ ہے اور نیب کا الگ ہے۔ اپوزیشن کا یہ بھی اعتراض ہے کہ منی لانڈرنگ کے معاملات میں انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو بلا وارنٹ گرفتاری کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ہمیں فاٹف کا نام لے کے اس حکومت کو اس قسم کے اختیارات دے کہ وہ پاکستان کے شہری کو 6 مہینے کے لیے کسی ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ ایک مسنگ پرسن بنا سکتے ہیں تو میں کبھی یہ اجازت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی فاٹف آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اس بل میں اختیار دیا جا رہا تھا کہ آپ کسی پاکستانی شہری کو 90 دن کے لیے لاپتہ کر دیں، یہ اٹھانے والا بل تھا۔ 90 دن اور رکھ لیں، کسی عدالت میں نہیں جا سکتا، اس کو کہیں مرضی رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ بل ٹیکنیکلی بھی غلط ہے، اس کے الفاظ بھی غلط ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے میں وہ اپوزیشن کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، گو کہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کے لیے، معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے کہ پاکستان FATF کی تسلی کرائے، منی لانڈرنگ کا بل بھی منظور ہو جائے اور پاکستان اس گرے لسٹ سے نکل آئے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں FATF کے حوالے سے حکومت کے فوکل پرسن رہے ہمیشہ جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز۔ بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کا اصرار ہے، انڈیپینڈنٹ ماہرین بھی کہتے ہیں کہ جو FATF کی تسلی تھی، جو قوانین ان کو چاہیے تھے وہ تو ہم منظور کر چکے ہیں،
اور اب کم از کم ان کی تسلی ہو چکی ہے. اور یہ جو اب ہم بل جس پر اس وقت رسہ کشی جاری ہے اس کے کچھ نکات تو یقیناً ایف اے ٹی ایف کی ضرورت ہے، مگر جس انداز سے حکومت نے اس کو بنایا ہے شاید یہ ایف اے ٹی ایف کی اتنی ضرورت نہیں ہے. شکریہ کامران خان صاحب. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ منی لانڈرنگ کے قانون میں، اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون میں جو ہم ترمیم کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر ایف اے ٹی ایف کی تحریری ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے، اور وہ ریکوائرمنٹس یہی ہیں کہ اس کو نان کوگنیزیبل اوفینس سے کوگنیزیبل بنایا جائے، یعنی کہ جو کورٹس ہیں ان کی پرمیشن جو ہے اس کی ضرورت نہ رہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ہمارے خطے میں بھارت میں بھی ایسے ہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ باہر ایڈوانسڈ ممالک میں دیکھیں تو یو کے میں بھی ایسے ہی ہے، سنگاپور میں بھی ایسے ہی ہے، اور درجنوں ممالک میں یہی قانون موجود ہے جہاں شاید ہم سے کم دہشت گردی کا اور منی لانڈرنگ کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ تو اپوزیشن کی بات سراسر غلط ہے، اور اگر ان کی بات مان لی جائے اپوزیشن کی تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمیں ایف اے ٹی ایف کے اندر مشکلات پیش آئیں گی. دوسری چیز جو وہ نیب کی بات کر رہے ہیں کہ نیب کو بطور تحقیقاتی ادارہ منی لانڈرنگ سے نکال دیا جائے، تو بھائی وہ ہم نے تو نہیں ڈالا تھا نیب کو تحقیقاتی ادارہ اینٹی منی لانڈرنگ میں، وہ تو 2010 پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے ڈالا تھا. تو اور آپ اگر آپ کہیں کہ جی نیب کو منی لانڈرنگ کی تحقیق سے علیحدہ کر دیا جائے تو کرپشن جو ہوتی ہے وہ اس کا اور منی لانڈرنگ کا ایک آپس میں بڑا کلوز ریلیشن ہے. منی لانڈرنگ ایک سب سیٹ ہے کرپشن کا پوری دنیا میں جو اب ہوتی ہے، جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے. اس سے اگر آپ نیب کو نکال دیں گے تو نیب کو کس کام کے لیے رکھا جائے گا؟ پھر ان کا اگر بس چلے تو یہ تو منی لانڈرنگ کا جو جرم ہے وہی ختم کر دیں پاکستان سے. تو یہ فرمائیے گا، دوبارہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایف اے ٹی ایف یہ چاہتی ہے کہ جس شخص پہ منی لانڈرنگ کا الزام ہو اسے بلا اجازت کی جو ہے عدالتی اجازت کے بلا وارنٹ جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے اور 90 دن تک حکومت کی قید میں رکھا جائے، جو کہ آپ نے منی لانڈرنگ بل میں یہ شامل کر دیا، اور یقیناً اسی پہ اپوزیشن کو بہت احتجاج ہے، اس کو اعتراض ہے؟ نہیں، یہ 90 دن والا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو فیٹف سے ریلیٹڈ ہے کہ 90 دن آپ کسی کو اٹھا لیں اور اس کو آپ بند کر لیں. یہ ایسی کوئی چیز نہ کوئی ترمیم پیش کی جا رہی ہے، نہ کوئی ترمیم ایسی موجود ہے. ہاں کہ قابل دست قانون ہوئے، یعنی کہ کورٹ کی اجازت کے بغیر آپ تحقیقات اس کو نان ویلیبل آپ ایک اوفینس قرار دیں منی لانڈرنگ کو، اور اگر جو انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہیں ان کو تحقیقات کرنی پڑے تو وہ تحقیقات کے لیے کسی کو اریسٹ کر سکیں گی، لیکن 90 دن والی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ اریسٹ کر لیں گی تو وہ ایک ہفتے بعد یا جتنے بھی دن کے بعد عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے وہ تمام ویسے ہی معاملات آگے چلیں گے. اور بہت سارے ایسے قوانین ہیں پاکستان میں جو کوگنیزیبل ہیں، اور منی لانڈرنگ کا جو قانون ہے وہ ساری دنیا کے اندر تقریباً ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی اور باہر کے ممالک میں بھی وہ کوگنیزیبل اوفینس ہی ہوتا ہے. پاکستان میں وہ نان کوگنیزیبل ہے، اور فیٹف نے تحریری طور پہ لکھا ہے کہ اس کو آپ کا کوگنیزیبل اوفینس کریں، اور یہ فیٹف کی ایک سینٹرل ریکوائرمنٹ ہے. اچھا، یہ مجھے تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی جرم اگر سرزد ہوا ہے تو اس کے لیے پولیس کو یا جو بھی پروسیکیوشن ایجنسی ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، اس کو کوئی باقاعدہ میجسٹریٹ کے پاس سے جا کے وارنٹ تو نہیں لانا ہوتا، گرفتاری تو امیڈیٹلی کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کیا منی لانڈرنگ کے قوانین میں اب تک ایسا نہیں تھا، گرفتاری نہیں کی جا سکتی تھی؟ جی بالکل ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا. یہ نان کوگنیزیبل اوفینس آج تک موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ایسی ہی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں گیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمزوریاں تھیں، ان کو ہم نے الحمدللہ پچھلے 1 سال میں محنت کر کے دن رات پورا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ 27 نکات میں سے 14 ہم مکمل کر بیٹھے ہیں. جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو 0 مکمل تھے، آج 14 مکمل ہیں، اور باقی 10-11 بھی تقریباً پارشلی کمپلیٹ ہیں، مکمل ہونے کے قریب ہیں. تو کیا آپ کا وے فارورڈ کیا ہے؟ ہمارا صاحب یہ منظور کرانا ہے، اپوزیشن نے مسترد کرا دیا سینٹ سے، اب اس سلسلے میں کوئی کمیونیکیشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر بھی اور ان کے اراکین میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے مفاد کو اولین سمجھتے ہیں، 2 خاندانوں کے مفاد کو اولین نہیں سمجھتے. یہ پاکستان کا ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، پاکستان کی معیشت کا ایشو ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے، جو ہم نے محنت کی ہے، پوری دنیا نے 1 سال میں ہماری محنت کو ایکنالج کیا ہے، اور اب اس محنت کو اگر ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، جو اتنے سارے اداروں نے، اتنے سارے محکموں نے مل کے کی ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بلز پاس کریں اور پھر ان بلز کو آپریشن میں بھی لے کے آئیں.
थैंक यू सो मच जनाब हम्माद अजहर हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वजीर बराए इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा IPPs पाकिस्तान के लिए जो मईशत का अंधा कुआं है, बिजली सेक्टर के जो मसाइल हैं उन्हें हल करना है ताकि जो 2,500 अरब के हमारे गर्दिशी कर्जे हो गए हैं उससे छुटकारा हासिल हो और फिर पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे आगे चल सके ताकि बिजली सस्ती हो जाए। इस सब की इब्तिदा हो चुकी है। IPPs के साथ जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, हुकूमत का एक मफाहमती याददाश्त हो चुकी है, अब बाकायदा एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इस दौरान इतलात ये आई हैं कि IPPs के दरमियान कोई फूट पड़ गई है, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा मिशन है इमरान खान हुकूमत का, बल्कि पाकिस्तान का। इसको कामयाब बनाना है, इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे वक्फे के बाद इस कमेटी के एक अहम रुकन जिसने कि ये पूरा मामला निगोशिएट किया IPP के साथ और फिर इसका एक वे फॉरवर्ड तजवीज़ किया है। छोटे से वक्फे के बाद पाकिस्तान को तकरीबन 10,000 अरब रुपए के बोझ तले लाने वाला पाकिस्तान का जो सेक्टर है वो है एनर्जी सेक्टर, और इसको राह रास्त पे लाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे पहली तरजीह है। 10 रोज़ कबल इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया था जब IPPs यानी कि जो निजी बिजली घर से के जो वो निजी बिजली घर जो कि सन 2002 से पहले बने थे, 2004 से पहले के थे, उनके हवाले से बिजली की लागत, मुनाफों में कटौती और कैपेसिटी पेमेंट के खात्मे पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई थी। मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए थे, लेकिन हुकूमती और CPEC के बिजली घरों के कज़िये अभी तय होना बाकी हैं, मगर ये एक अच्छी इब्तिदा हो गई थी। अभी इसी हवाले से एक और बड़ी सिग्निफिकेंट खबर आई है कि इस MOU के साइन होने के बाद IPPs के 2 बड़े ग्रुप्स और IPPs के एडवाइजरी कमेटी में अंदरूनी फूट पड़ी है। इसकी वजह से इन क़ियास आराइयों ने जन्म दिया है, लेकिन इसके साथ ही ये खबरें भी हैं कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि निशात पावर, निशात जूनिया, लिबर्टी पावर और अटक कंपनी जो है उसने इतराज़ात उठाए, लेकिन ये बात बहरहाल जो भी इनके अंदरूनी मामलात हैं ये बात वसूल से कही जा सकती है कि IPPs के साथ जो मुफाहमत हुई है उससे अब कोई बैक ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम IPPs ने इनफरादी रजामंदी के साथ MOUs पर दस्तखत किए और इन सब समझौतों के राब्ताकार और ज़ामिन कौमी सलामती के इदारे भी रहे। IPPs से मुफाहमत के नतीजे में घरेलू, कमर्शल, सनती सार्फिन को सस्ती बिजली मिलेगी और एनर्जी सेक्टर को इब्तिदा हो सकेगी। उसके लिए एक पहला कदम है ये कि जो 2200 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे हैं उनसे आज़ादी का सफ़र शुरू किया जा सके। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पावर डिवीज़न शहजाद सैयद कासिम ने इस पूरे बैकग्राउंड के हवाले से और इसकी जो मज़ीद अब हुकूमत का इस सिलसिले में रोड मैप है हमारे हालिया प्रोग्राम में उसे शेयर भी किया था। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो 16 से 17 और 18% IRR का उनको रिटर्न मिल रहा था वो कम करके इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने डॉलर में भी इन्वेस्ट किया हुआ था, उनके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 148 रुपए के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे रुपीज़ में, और उन रुपीज़ के ऊपर उनको आगे रिटर्न मिलेगा। जो फ्यूल एफिशिएंसी है या जो इनके फ्यूल का ख़र्चा है उसके अंदर जो सेविंग होगी वो भी हम अब ये IPPs जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। फिर जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है चलाने की, प्लांट्स चलाने की जो लागत आती है उसमें भी जो सेविंग्स होंगी उसमें भी शेयरिंग होगी आगे। इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस होंगे, जो डेट सर्विस का बाकी हिस्सा रह गया है उसको एक्सटेंड करेंगे। अगर किसी के 4-5 साल रहते हैं तो कोशिश करेंगे कि उसको 7, 8, 9 साल के ऊपर ले जाएं ताकि थोड़ा और डेट सर्विस की जो कीमत है उसमें कमी हो जाए। बहरहाल ये पहली इब्तिदा है और अब इस सिलसिले में हुकूमत को बहुत काम करना है। जो उसके अपने यानी कि हुकूमती सेक्टर के बिजली घर हैं उनसे मामलात को सेटल करना है, CPEC के हवाले से फैसले करने हैं। इसके अलावा जो हुकूमती पावर सेक्टर है, डिस्कोज, जेनकोज, जो नाअहली और करप्शन और अकरबा परवरी की एक बदतरीन मिसाल बन चुकी हैं, उसको ओवरहॉल करना है, उन्हें प्रोफेशनल लाइंस पे ऑर्गेनाइज करना है। ये तमाम काम जो हैं हुकूमत को करने, जब कहीं जाके हमें ये जो 2200 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे हैं उनको खात्मे की कोई उम्मीद पैदा होगी। इस पूरे अहम मामले पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान में एनर्जी उमूर के एक और एक्सपर्ट है हुकूमत की उस कमेटी ने जिसने बड़ी जाफिशानी से IPPs के साथ ये बहुत ही तफसीली और बहुत ही लंबे मुज़ाकरात किए।
اس کے رکن بھی ہیں, سابق چیئرمین SCCP بھی رہ چکے ہیں, جناب محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب. پہلی چیز تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو MOU سائن ہوا تھا IPPs کے ساتھ, بڑی سالڈ اور بڑی امپورٹنٹ بگننگ تھی, ابتدا تھی. پھر یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کے آپس کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں. بتایا یہی جا رہا ہے کہ لامتناہی منافع چاہیے ہر صورت میں, لیکن کیا ہے, جو کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ وہ جو MOUs وغیرہ سائن ہوئے, حکومت کو پہلی بگننگ ملی, وہ اپنی جگہ برقرار ہے, وہ ڈسٹرب نہیں ہو گئی, انڈرسٹینڈنگ تھی کیونکہ وہ. جی کامران صاحب السلام علیکم. جو MOU سائن ہوئے ہیں وہ تمام کمپنیز کے ساتھ انڈیویجولی سائن ہوئے ہیں. IPP ایسوسیشن جو ہے وہ ایک ایسی باڈی ہے جس کے تمام IPPs ویسے بھی ممبر نہیں ہیں, لیکن اس ایسوسیشن نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہمارے ساتھ. تمام IPPs کے مینجمنٹ, سپانسرز اور ان کے جو ہیڈ تھے خالد منصور صاحب, ان سب نے کافی اچھا رول پلے کیا اس پورے نیگوسیشن میں. لیکن جو MOU سائن ہوئے ہیں, چونکہ وہ انڈیویجولی ہر آرگنائزیشن کے ساتھ سائن ہوئے ہیں, تو ان MOUs کی جو آگے کا راستہ ہے جس میں انہیں کنورٹ کرنا ہے ایگریمنٹ میں, اس میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا ان آپس کے اختلافات. اچھا, اس کا جو اگلا فیز تھا جس میں کہ اب ان کو MOUs کو ایگریمنٹ کی شکل دینی تھی, آئی نو کہ آپ اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن کیا خبریں ہیں کہ اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے تاکہ یہ چیز کسی منزل پہ تو پہنچے؟ ابھی تو آپ نے جو کیا وہ ایک ابتدا ضرور تھی. جی, ہم نے 14 اگست سے پہلے جو میجر MOU سائن کرنے تھے 2002, 94 اور 2006 پالیسی کے پلانٹ سے, وہ سائن ہو گئے تھے. کچھ MOUs باقی تھے جو کہ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں سائن کر لیے ہیں, اور اب اگلے ہفتے ہم گورنمنٹ کو, کیبنٹ کو پوری ہماری ڈیٹیل رپورٹ تمام MOUs کے ساتھ بھجوا رہے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی وہ اپروول ہوگی کیبنٹ سے, یہ چیز پھر نیپرا سے اپروو ہوگی, IPPs کے بورڈ سے اپروو ہوگی, اور اس کے بعد اگریمنٹ سائن ہو جائیں گے. تو ہمارا رول جو ہے وہ اب آگے کیبنٹ اور نیپرا اور باقی تمام ادارے جو ہیں وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جی, لیکن یہ بگننگ ہو جائے گی, اس کے بعد آئی ایم شیور ہم نے شہزاد قاسم صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ پھر کچھ ان کی ڈسبرسمنٹس ہیں جو کرنی ہے فائنانس منسٹری نے, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ نے ٹیمپلیٹ بنائی ہے جس کے بعد جو کہ اب ایگریمنٹ میں, اور پھر ایگریمنٹ کے بعد اس کی فائنل سیٹلمنٹ ہو جائے گی, کیا یہ ایکیوریٹ ٹیمپلیٹ ہے جو سرکاری ملکیت میں بجلی گھر ہیں ان کے لیے بھی, کیونکہ بہرحال ایک بہت بڑا سیکٹر تو وہاں ہے اور اس کو بھی سیٹل کرنا ہے, تو یہ اس پہ اپلائی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں, جو پہلا جو سٹیپ تھا کہ جو پاور کمپنیز ہیں ان کے جو ریٹرنز ہیں اور جو ان کے ڈیفرنٹ ہیڈز کے اندر جو سیونگ ہوتی ہے اس کے اندر شیئرنگ کس طریقے سے ہوگی. تو اس پوری نیگوسیشن کے اندر جو ڈالر بیسڈ ریٹرن ہے وہ روپی بیسڈ ہو گئے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے, باقی ریٹرنز ریڈیوس ہو گئے ہیں. اب یہی ٹیمپلیٹ گورنمنٹ اپنے پلانٹس میں بھی اپلائی کر رہی ہے, تو اس کی وجہ سے کافی سیونگ ہوگی. لیکن یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ٹیرف آئے اور سرکولر ڈیٹ کے جو ایشوز ہیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو ریٹرنز آفر کیے تھے یہ کافی زیادہ تھے, لیکن 2 اور وجوہات ہیں. سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیٹ لیا ہوا ہے ان تمام پلانٹس میں, ڈیٹ کمپوننٹ 75 سے 80% ہوتا ہے, اور یہ ڈیٹ ہم نے 10 سے 12 سال کے لیے لیا ہوا ہے, لیکن پلانٹس کی لائف 25 سال سے 30 سال ہوتی ہے. تو اس ڈیٹ کا ٹینر بھی ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ہوگا جن کا ڈیٹ ابھی پے نہیں ہوا, تو اس سے بھی ٹیرف اور سرکولر ڈیٹ پہ فرق پڑے گا. اور تیسری چیز, جو ڈسکوز میں جو لاسز ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں, ان لاسز کو ریڈیوس کرنا پڑے گا, بیکاز اس کی وجہ سے سالانہ ہمارا 300 سے 350 ارب نقصان وہاں ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی, لیکن جو پہلا اسٹیپ تھا میجر اسٹیپ جنریشن سائڈ پہ وہ لے لیا گیا ہے. جی, تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا یہ ڈسکوز کے یہ معاملات, پھر یہ آپ نے کہا جنریشن جینکوز کے معاملات کے لیے پہلا اسٹیپ لیا گیا ہے, لیکن اس کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اور جو اس مثال کے طور پہ جو یہ ڈسکوز کے معاملات ہیں اس کو حل کیے بغیر تو یہ جو بھی کیا جائے گا یہ تو ایک آدھا اسٹیپ ہے نا. یہ پورا اسٹیپ تو اسی وقت پورا ہوگا, کسی بھی صورت میں اس کے اثرات نہیں آ سکتے جب تک یہ نہیں ہوگا. اور یہ ہم حکومت کے لوگوں سے پوچھتے رہے ہیں, لیکن اس میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی ہے. کیا یہ ناقابل علاج مرض ہے؟ نہیں, لکیلی ناقابل علاج مرض نہیں ہے کامران صاحب, لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک ڈسکوز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارے پاور سیکٹر کے ایشوز حل نہیں ہوں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہ حل اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے آج تک اس کے اوپر کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی ہے. ہم نے پاسٹ میں ہماری تھنکنگ یہ رہی ہے ایز اے کنٹری کہ یہ مسائل ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ جب تک ان تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو جو کہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں, 20 کروڑ عوام
3 سے 4 کروڑ ہاؤس ہولڈس کو بجلی سپلائی کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ اس کو مینیج پرابلی نہیں کر سکے گی جس طریقے سے ہونا چاہیے. ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم نے پاسٹ میں کراچی الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا تھا, لیکن اس کی پرائیویٹائزیشن میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں, کچھ فائدے ہوئے, لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو کہ شاید صحیح نہیں ہوئی تھیں. تو اس ایکسپیرینس سے سیکھتے ہوئے ہمیں ایک ٹیمپلیٹ بنانا پڑے گا, ایک پلان بنانا پڑے گا کہ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ہم کس طریقے سے گورنمنٹ کے ہاتھوں سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر دیں گے, کیونکہ ہم اگر بہت زیادہ اسٹیک بیچ دیں گے. یہ جو ہمارا پورا یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے جس نے کہ پاکستان کو اب 10,000 ارب روپوں کے بوجھ میں بالکل دبا ہی دیا ہے, اس کا خریدار, اس کا بیچنے والا, اس کا ٹرانسمیشن کرنے والا سوائے کہ حکومت ہی ہے. یہ سب حکومت ہی کر رہی ہے, خرید بھی رہی ہے, بنا بھی رہی ہے, بیچ بھی رہی ہے, تقسیم بھی کر رہی ہے. کیا یہ مسئلے کی جڑ ہے کیا, اور یہ کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل یہی مسئلہ کی جڑیں دیکھیں, گورنمنٹ از دا اونلی بائر. تو اگر کوئی بھی کمپنی آ کے اپنا پلانٹ لگاتی ہے تو جب گورنمنٹ واحد بائر ہے, کوئی اور بائر نہیں ہے, تو اس سے وہ گارنٹیز بھی لیتی ہے, اس سے یہ گارنٹی بھی لیتی ہے کہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں آپ پیسے دیں گے. تو اس کا حل دیکھیں, ہمیں دو طرف ہمیں کام کرنا ہوگا. جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہے کہ ہمیں ایک ملٹی بائر مارکیٹ بنانی پڑے گی. اب ملٹی بائر مارکیٹ بھی جو ہے ہم نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہماری جو اپروچ رہی ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم نے 1 یا 2 اداروں سے ہم نے ٹریڈیشنلی کہہ دیا ہے. لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیں نہ صرف ہماری بلکہ اور ملکوں کی بھی, تو کوئی بھی ایک ادارہ اکیلا ایک نیا ادارہ کریٹ اتنے آرام سے نہیں کر سکتا. ملٹی بائر مارکیٹ بنانے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ سکل سیٹ چاہیے. اس کے اندر ہمیں پاور سیکٹر ایکسپرٹس, فائنانس, لا, کیپٹل مارکیٹ, ریگولیشن, یہ تمام ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بنانی پڑے گی جو کہ اس کو ایک ریالٹی بنائے گی اور اگلے 2 سے 3 سالوں میں اس کو کریٹ کرے گی. لیکن گوئنگ بیک ٹو دا ارلیئر کویسچن, جو ڈسکوز ہے اس کے اندر بھی ہمیں ایک پراپر سوچنا پڑے گا کہ ہم کتنا اسٹیک دیں گے, ہم کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت ان چیزوں کو بیچیں گے, اور ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. کیا ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ڈسکوز کو بیچ کے ہمیں پیسے کمانے ہیں, یا ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ملک میں ٹیرف نیچے آئے, انفراسٹرکچر بنے, اور جب ٹیرف نیچے آئے گا تو وہ انڈسٹری لگے جو پاکستان میں آج نہیں لگ رہی ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. تو کیا اس میں ماڈلز اویلیبل ہیں بین الاقوامی دنیا میں؟ ہمارے پاس سکسیسفل ماڈل اویلیبل ہیں جو کہ ہم سے مماثلت رکھتے ہوں؟ نہیں دیکھیں, دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں میں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی تھیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز, پر انہوں نے پرائیویٹائز کیا. ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہیں گلوبلی اور ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. اور اس تمام چیزوں کے اندر جو ملٹی لیٹرل ایجنسی وہی بڑا سپورٹ آفر کرتی ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ٹیلی کام سیکٹر جو ہے وہ ایک زمانے کے اندر گورنمنٹ کے ہاتھوں میں تھا اور آج پورے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں, اور پاکستان میں ون آف دا لویسٹ ٹیلی کام ریٹ ہے ان دا ورلڈ اور ہائیسٹ پینیٹریشن ہے. تو ہم تو اس ایگزامپل سے سیکھ کے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو بینکنگ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ گورنمنٹ کے پاس تھا. ہمارے تو بینکس بھی جو تھے وہ 80% گورنمنٹ چلاتی تھی. جی کامران صاحب, دا گڈ تھنگ اس کے اس کے اوپر اب ایک فوکس آ گیا ہے گورنمنٹ کا, اور امید ہے کہ اب یہ فوکس کنٹینیو رہے گا اور یہ ایفرٹ کنٹینیو رہے گی تو ہم ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے, اور یہ ملٹی بائر مارکیٹ اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا حل بھی انشاءاللہ نکل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ جناب محمد علی, سابق چیئرمین SCCP اور انرجی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.